रहीम किताब मुक़द्दमा से दर्स सुवम शौग़ल आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम गुज़िश्ता दर्स के मुतालिक जो गुफ्तगू है उसको पढ़ेंगे और फिर आज की गुफ्तगू को आगे शुरू करेंगे। उस्ताद और दानिशजू के दरमियान एक मुकालमा, एक गुफ्तगू है। गुफ्तगू दर्स कब्र मानद मिसाल तमरीन कुनित। सलाम सब बखैर, सलाम صبح شما هم بخیر. حال شما خوب است؟ خوبم، ممنون. اسم شما چیست؟ اسم من حسن است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل نیجر هستم. اسم او چیست؟ اسم او محمد است. او اهل کجا است؟ او اهل لبنان است. جو پہلی مرتبہ یہ ویڈیو سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے والی ویڈیو سن لیں تاکہ ان کا ترجمہ آسان ہو جائے، کیونکہ یہ جملے ہم پچھلے 2 درس میں پڑھ چکے ہیں۔ اس میں ایک نیا لفظ ہے، وہ ہے صبح شما ہم بخیر۔ لفظ ہم جو ہے وہ بھی کے معنی میں ہے، آلسو کے معنی میں۔ آپ کا حال ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں۔ آپ اسم شما چیز، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام حسن ہے۔ شما اہل کجا ہستی، آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں اہل نیجر ہوں۔ نیجر یعنی نائجیریا۔ اس کا نام کیا ہے؟ وہ محمد ہے۔ اور وہ اہل کجا است، وہ اہل لبنان ہے۔ تو یہاں تک گفتگو ہماری پہلے کی ہو چکی ہے۔ اب آتے ہیں آگے 2 جملے، توجہ کیجئے۔ من استاد هستم، میں استاد ہوں۔ من دانشجو هستم، میں اسٹوڈنٹ ہوں، دانشجو ہوں۔ اب جب آپ نے کسی سے پوچھنا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، اس کے لیے فارسی میں جو جملہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے شما چکارے ہستی۔ یہ گفتگو میں دیکھیے، شما چکارے ہستی، آپ کیا کرتے ہیں؟ چکارے، آپ کیا کرتے ہیں؟ شما چکارے ہستی، شما چکارے ہستی، آپ کیا کرتے ہیں؟ من دانشجو ہستم، میں اسٹوڈنٹ ہوں، دانشجو ہوں۔ شما چکارے ہستی، آپ کیا کرتے ہیں؟ من استاد ہستم۔ تو کسی سے ان کا شغل پوچھنا ہو تو اس سے کیا کہیں گے؟ شما چکارے ہستی۔ ایک یہ جملہ ہے، دوسرا جملہ بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ شغل شما چیست، آپ کا شغل کیا ہے؟ شما چکارے ہستی، چکارے ہستی۔ شما چکارے ہستی کے ساتھ ایک گفتگو کریں گے، یہ 2 خواتین آپس میں گفتگو کریں گی۔ سلام، سلام علیکم. اسم شما چیست؟ اسم من سعیده است. شما چه کاری هستی؟ من دانشجو هستم. شما چه کاری هستی؟ من استاد هستم. تو اس کو تکرار کریں آپ۔ اسی طرح ایک اور گفتگو بھی آپ کے لیے سامنے پیش کی ہے۔ سلام، اسم شما چیست؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اسم من علی است، میرا نام علی ہے۔ شما چه کاری هستی؟ من دانشجو هستم۔ اب یہ محمد علی کی گفتگو ہے تو اوپر لکھی ہے۔ نیچے تصویروں میں بھی آپ ایسے مینشن کر سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اسم من احمد است، شما چه کاری هستی، وہ کہتے ہیں من پولیس هستم۔ پولیس، استاد، دانشجو، دکتر، یہ سب جو ہیں وہ گفتگو کے حصے ہیں، ان کے ساتھ ہم تصویروں کے ساتھ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اب آئیں گے واجب شناسی تے پر۔ واجب شناسی تے میں ہم کچھ الفاظ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے الف سے لے کر جیم تک یہ جو رو میں اوپر سے نیچے ہے یہ تلفظ کر لیں۔ الف میں تاجر، دکتور، تعمیر کار، استاد، پرستار، ساعت ساز۔ تاجر یعنی تجارت کرنے والا، دکتور یعنی ڈاکٹر، تعمیر کار یعنی تعمیر کرنے والا، جیسے ریپیئر کرنے والا کوئی چیز ہوتا ہے، استاد ٹیچر، پرستار، پرستار یعنی نرس، ساعت ساز یعنی گھڑی بنانے والا۔ اب ان تصویروں میں دیکھیں، پہلی تصویر میں کیا ہے؟ دکتور، دوسری میں ساعت ساز، تیسری میں تاجر، نیچے چوتھی میں استاد، پانچویں میں پرستار، پرستار یعنی نرس،
اور چھٹی میں یہ ہے تعمیر کار۔ اب ان جملوں کو آپ خود سے مزید پریکٹس کیجئے اور ان خالی جگہوں کو آپ نے حل کرنا ہے۔ جملہ زیرہ کامل کنید۔ من پرستار هستم. او تعمیرکار است. او استاد هست. او سازساز است. من تاجر هستم. او دکتر است. تو خالی جگہوں میں ہم نے ایک چیز لگا دی ہے جو جہاں لگنا تھا۔ ایک چیز یہاں میں کلیئر کر دوں کہ شروع میں اگر من لگے گا تو آخر میں ہستم لے کر آئیں گے، شروع میں او ہوگا تو آخر میں است لے کر آئیں گے۔ شغل حاجی کا افراد ہے زیر رب بنویسید۔ ان کے شغل لکھنے یہ کون کون لوگ ہیں؟ پہلے میں کیا ہے؟ استاد، دکتور، تعمیرکار، تاجر، پرستار، ساز۔ اب ہم آگے آتے ہیں او چکاریاست، وہ کیا کرتا ہے؟ او چکاریاست، وہ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے یا کرتی ہے؟ میل فیمیل دونوں کے لیے لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ گوش کنید تمرین کنید۔ سلام سیمین یہ لڑکی کا نام ہے، سلام سمانے یہ دوسری لڑکی کا نام ہے۔ حل شما چیتوراست، آپ کا حال کیسا ہے؟ چیتوراست یعنی کیسا ہے یا کیسی ہو۔ خوبم ممنون ٹھیک ہوں۔ اس میں او چیز اس کا نام کیا ہے؟ اس میں او زہرا است۔ او چکارے است، وہ کیا کرتی ہے؟ او دانشجوی زبان فارسی است، دانشجوی زبان فارسی است۔ اسی طرح گفتگو زیر کامل کو نیچے والے گفتگو کو حل کریں گے۔ سلام علیکم، علیہ شما چطور است؟ خوبم ممنون۔ اس میں شما کیا لگے گا یہاں پر؟ چیست۔ اس میں من مجید است، شما چکارے ہستی؟ من دانشجوی زبان فارسی هستم. او چیکاره است؟ او استاد زبان فارسی است. تو اس کو میں نے مکمل کر دیا، آپ بھی مزید پریکٹس کیجیے گا۔ کار گروہی میں بے صورت گروہائی دو نفرے و ہم کلاس خود گفتگو کنید۔ ان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ سلام حال شما خوب است؟ خوبا ممنون۔ اس میں او چیست، اس کا نام کیا ہے؟ مثلا نیچے بچی جو پہلے پہ دانشجو ہے اس کا نام پوچھ رہے ہیں، تو ایک طرف نام لکھے ہوئے ایک طرف ملک لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں او زہرا است، او اہل کجا است؟ او اہل ایران است۔ او چکارے است، او دانشجو است۔ یعنی پہلی تصویر جو بلیک چادر میں ہے اس کے بارے میں ہم نے بتا دیا۔ اب باقی چار ہیں، ان کی آپ نے ایک الگ الگ سے پریکٹس کرنی ہے۔ تاجر، پرستار، دکتور اور استاد کی ان کو خالی جگہ میں لگا کر پریکٹس کرنی ہے۔ واحد شناسی جیم، آموزش واجه گوش کنید و تکرار کنید۔ تاجر، جواہر فروش، جواہر فروش یعنی جو گولڈ کا کام کرتا ہے۔ جوشکار، ویلڈر، ویلڈنگ کرنے والا۔ مجری رادیو یعنی ریڈیو کو چلانے والا۔ نجار، نجار یعنی بڑھئی، کارپینٹر۔ جراح یعنی سرجن۔ اب تصویروں میں دیکھیں، پہلی تصویر میں کون ہے؟ جوشکار، ویلڈنگ کرنے والا۔ دوسری تصویر میں جراح، آپریشن کرنے والا۔ تیسری تصویر میں بننا، لکڑی بنانے والا جو ہوتا ہے، بننا نہیں کیا کہتے ہیں اسے؟ نجار، نجار بڑھئی، کارپینٹر۔ نیچے چوتھی تصویر میں تاجر، پانچویں میں جواہر فروش، جواہر فروش ان جو صرافہ بازار میں کام کرتے ہیں، مثلا گولڈ بنانے والے، سونار جسے ہم کہتے ہیں۔ اور آخری تصویر میں مجری رادیو، جو آرجے ریڈیو بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوتا ہے اسے مجری رادیو کہتے ہیں، مجری۔ تمرین یہ اوپر ہو گئی۔ دوسری تمرین کو یہ ہوگا کہ بااستفادہ تصویر پروسیس پاسو خارا کامل کنید۔ تصویر کو دیکھ کر سوال اور جواب اپنے حل کرنے، کہیں سوال نہیں ہے اور کہیں جواب نہیں ہے تو ہم نے اس کو حل کرنا ہے۔ مثلا پہلا سوال کیا ہے؟ او چکارے است، تو جواب میں کیا لگیں گے؟ او تاجر است۔ دوسری میں من نجار ہستم، جواب لکھا ہوا ہے، اس کا سوال اوپر کیا بنے گا؟ من کا سوال کیا بنتا ہے؟ تو چکارے ہستی یا شما چکارے ہستی؟ من نجار ہستم۔ او جراح است، او کا سوال او کے ساتھ ہی بنے گا۔ او چکارے است، او جراح است۔ او چکارے است، او جوشکار است۔ شما چکارے ہستی؟ من مجری رادیو ہستم۔ تو چکارے ہستی؟ من جواہر فروش ہستم۔ یہاں پر یہ بات حل ہوئی۔ اس کے بعد تمرین سے میں گفتگو زیرہ کامل کنید۔ اس میں من محمد است، من اہل ایران ہستم، من استاد ہستم۔
اسم تو علی است نا، پہلے پوچھیں گے تمہارا نام کیا ہے. اسم تو چیست، تمہارا نام کیا ہے. جواب دے گا مثلا اسم من علی است. تو اہل کجا ہستی، تم کہاں کے رہنے والے ہو. من اہل ایران ہستم یا اہل پاکستان ہستم. تو چکارے ہستی، تم کیا کرتے ہو. من دانشجو ہستم، میں اسٹوڈنٹ ہوں. اسم او چیست، اس کا نام کیا ہے. اسم او حسین است. او اہل کجا است، او اہل ہند است. او چکارے است، مثلا او دکتور است یا نجار است، یا مثلا کچھ بھی یہاں سے لگا سکتے ہیں. تو یہ بھی اس طرح سے ہم نے حل کی. اب ایک نئی گفتگو شروع ہو رہی ہے. اونچے دارد، اس کے پاس کیا ہے. اونچے دارد، دارد ہیو کے معنی میں آتا ہے. اونچے دارد، اس کے پاس کیا ہے. اب ہم گفتگو کریں گے. سلام سعید، سلام رسول، حال شما چطور است، آپ کا حال کیسا ہے. خوبم ممنون. اسم او چیز، اس کا نام کیا ہے. اسم او رضا است. اونچے دارد، اس کے پاس کیا ہے. او کتاب دارد، اس کے پاس کتاب ہے. اب اس کو ہم نے مزید پریکٹس کرنی ہے آگے جملوں میں. من بستنی دارم، آئی ہیو بستنی، یعنی میرے پاس بستنی ہے. تو سینڈوچ داری، تمہارے پاس سینڈوچ ہے. اتو دارد، اس کے پاس استری ہے، یعنی ہی ہیو آئرن. مزید ہم ان کے ساتھ نیچے گفتگو کریں گے. سلام سلام. اب گھڑی کے ساتھ نام کیا لکھا ہوا ہے. سعید. سعید چے دارد، سعید سعد دارد. خدیجہ چے دارد، خدیجہ کتاب دارد. صادق چے دارد، صادق پول دارد. پول یعنی پیسے، کرنسی. احمد چے دارد، احمد سینڈوچ دارد. نیچے انڈر لائن میں بتا رہے ہیں کہ محاورے میں چے کو چی اور دارد کو دارے تلفظ کرتے ہیں. مثلا اونچے دارد بن جائے گا اونچی دارے، اونچی دارے، اونچی دارے. اس طرح سے اس کو تلفظ کریں گے. وائشناسی جیم چے آتا ہے. چے کو کیسے حل کریں گے. پہلے لفظ دیکھیں. چائے، چاقو، چھاتر، پرچم، چشم، سینڈوچ. پہلی تصویر میں کیا ہے. چھاتر، چائے، چشم، چاقو، سینڈوچ، پرچم. یہ تو آپ کے لیے آسان ہے. جملہ زیرہ کامل کنید. این چشم است، تو سینڈوچ داری، من چھاتر دارم، او چائے دارد. تمرین سے پاسخ صحیح انتخاب کنید. ان تین میں سے ایک سوال جواب درست ہے بتانا ہے. این چیز، این چشم است. او چه دارد، او سینڈوچ دارد. تو چه داری، من چاقو دارم. این چیست، این چاتر است. آن چیست، آن پرچم است. این چیست، این بستنی است. بستنی آئس کریم. یہاں تک ہماری گفتگو ختم ہوئی. سوال جواب تمرینیں ختم ہوئی. اب آخری تمرین ہے خواندن. یہ تلفظ کرنے کے لیے آپ کو سارے الفاظ ایک جگہ جمع کر کے دیے گئے. واجہ و جملہ زیرہ بے خوانید. اب صرف ان کا تلفظ کرنا ہے. لائن سے شروع کروں گا. استاد، تاجر، پرستار، سازساز، دکتر، تعمیر کار، جوشکار، جراح، نجار، جواہر فروش، مجری رادیو، چھاتر، چائے، چشم، چاقو، سینڈوچ، پرچم، چکارے، کتاب، پھول، بستنی، چھ، ایران، حال. اب نیچے ان کو بھی ہم سیدھے لائن سے پڑھوں گا. او چیکاره است، شما چیکاره هستی. تو استاد هستی، او دانشجو است. من جراح هستم، من مجری رادیو هستم. تو داری، او ساندویچ دارد. او چاقو دارد، تو چشم داری. او چه دارد، او تلفن دارد. حسین ساعت دارد، استاد کتاب دارد. تو چیکاره هستی، من دکتر هستم. اب کیا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے تلفظ کرنا ہے. صرف تلفظ کرنا ہے، ترجمے پہ فوکس نہیں کرنا، صرف تلفظ دیکھنا ہے.
گفتگو دربار شغل چیزهایی که داری با هم کلاس خود در کلاس گفتگو کنید. جو چیزیں آپ کے پاس ہیں یا جو آپ کا شغل ہے وہ اپنے کلاس والوں کے ساتھ ڈسکس کریں. اپنی معرفی کرنے کے بعد از خود معرفی خود دربار شغل خود و دیگران در کلاس سخنرانی کنید. اپنی معرفی کریں، پہچان کروائیں، اپنے شغل کا بتائیں اور دوسرے کے شغل کا بتا کر سخنرانی کریں، اسپیچ کریں. مثلا سلام، اسم من زهرا است، من اهل ترکیه هستم، من جراح هستم، اسم او زینب است، او اهل لبنان است، او دانشجو است. یہ تو یہاں ہوگی ال. اس کے بعد املا ہے، املا کو چھوڑتے ہیں. آگے آتی ہے کتاب کار. کتاب کار میں واجہ زیرہ کامل کنید، آدھے حرف لکھے لفظ لکھے ہوئے ان کو پورا کر کے تصویروں کی مدد سے حل کرنا ہے. نام ہے تصویر ہار زیر بنوسید، ان کا نام لکھ رہے ہیں، کیا تصویریں ہیں، یہ آپ کی پریکٹس کے لیے ہے. جملہ ہے زیرہ کامل کنید، اب نیچے والے جملے کو پورا کریں گے. پرستار، جیسے من پرستار ہستم، او پرستار است، نیچے والوں کو بھی اس طرح سے حل کرنا ہے. پروسیس و پاسخ ہارا کامل کنید، سوال دیے گئے ہیں، جواب ان کے بتانے ہیں. وایا زیرہ مانند مثال مرتب کنید، الٹ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو سیدھا کرنا ہے. دورم مان چاتر کو سیدھا کیسے کیا؟ مان چاتر دورم. شروع میں ہم نے فائل لگا دینا ہے اور آخر میں فعل لگانا ہے. شما میخوری سلاد، چائے او دارد، چکارے او است، ہستم ساز ساز من، یہ الٹے لکھے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے سیدھا لکھ کر سیدھا کر کے لکھنا ہے. گفتگو زیرہ کامل کو نہیں، نیچے والی گفتگو حل کریں گے جیسے اوپر ہم نے حل کرائی ہیں، آپ نے آپ کو خود حل کرنی ہے. مانند نمونے بے نویسید، لکھنے کے لیے یہ کام ہے کہ آپ کی املا درست ہو جائے، لکھنا درست ہو جائے. تو جیسے لفظ لکھے ہوئے ہیں آپ نے ان کو دیکھ کر لکھنا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.